پورا جو سینٹنس لینا پڑے گا، اب ایک ایک بات پر دھیان دیجیے گا، اس کو غور سے سنیے گا، بعد میں بہت اہم ہے، کیونکہ ضمانت جب کوئی لیتا ہے کسی بھی چیز کی کہ میں یہ ضمانت لیتا ہوں، تو ضمانت میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، ضمانت کے ساتھ کچھ شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے شفاعت محشر، جب آپ ضمانت سمجھ لیں گے تو شفاعت سمجھ میں آ جائے گی۔ شفاعت بھی ایک طرفہ نہیں ہوتا، عمل کا نتیجہ ہے۔ شفاعت کیا ہر کسی کو نصیب ہو جائے گی؟ مولا علی کی ضمانت ہر کسی کو مل جائے گی؟ نہیں نہ ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ جو مولا علی کی ضمانت پہ جو شرط ہے، شرط پہ جو کام کرے گا، اس میں ہے دیکھیے آئے گا ابھی، شرط پہ جب پورا اترے گا، مولا علی نے جو ضمانت کی شرط رکھی ہے اور کوئی شرط مکمل نہ کرے اور کہے کہ مولا علی نے میری ضمانت لی ہے، تو اس کی کہاں لی ہے؟ تمہاری تو نہیں لی ہے۔ تم جب جو شرط مکمل کرے گا اس کی مولا ضمانت لے رہے ہیں، جو شرط مکمل نہیں کرے گا اس کی ضمانت نہیں ہے، کیوں نہ ان کے مولا کے خاندان کا ہو۔ مطلب بہت قریب میں نے بات کر دی کہ رشتہ داری تک آ جائے، مطلب بنو ہاشم میں سے ہو جائے، کیا اور کھول دیتے ہیں، بنو عباسی میں سے ہو جائے، مولا کے چچیرے میں سے ہو جائے، مولا کے سگے میں سے ہو جائے، ابو لہب ابو جہل ہو جائے، لیکن اگر گمراہی میں جی رہا ہے تو مولا تو ضمانت نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کیا ہے، اللہ کے بندوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لے لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آگے دیکھیے ہے، یعنی اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو، ٹھیک؟ یعنی کہ اللہ کے غضب سے بھاگنا، یعنی کہ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلنا، اس کی معصیت کو ترک کرنا اور اس کے عائد کردہ احکام کو بجا لاؤ، یعنی کہ اللہ نے جو احکام عائد کیے ہیں تم لوگوں پر اس کو بجا لاؤ۔ یہ سب دیکھیے شرط لگا رہے ہیں مولا علی، جس کی ضمانت ہم لے رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ سب جب کرو گے تب میں ضمانت لوں گا۔ احکام بجا لاؤ، یعنی کہ اس کو اس سے جوڑ لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تم لوگوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا ہے، وہی ہے ساری باتیں۔ اب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو علی تمہارے نجات اخروی کا ضامن ہے، یعنی کہ میں علی تمہارے لیے آخرت کی نجات کی ضمانت لیتا ہوں اگر تم لوگوں نے ایسا کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ملائیں گے، اگر جیسے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ ہود کی، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ دیکھیے شرط یہاں جو مولا علی نے لگائی ہے کہ اپنے کو اس کے احکام جو اس نے عائد کیا اس کو بجا لاؤ اور اس کے عائد کردہ احکام کو بجا لاؤ اور اس کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو۔ اور وہاں پر دیکھیے کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، تو وہ تمہیں ایک مدت تک مہلت دے گا، اپنے فضل سے بہرہ مند کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا، کیسا نہ کیا؟ یعنی کہ توبہ نہ کی، اپنا راستہ نہیں بدلا، صحیح کیا، اگر ایسا نہ کیا تو میں اس بڑے دن کے عذاب سے تم لوگوں کے بارے میں ڈرتا ہوں، یعنی کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ویسے ہی اسی طرح سے مولا علی کا جملہ یہاں ہے، اگر یہ کرو گے تو وہاں کی نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی جملہ آگے، اگرچہ دنیاوی کامرانی تمہیں حاصل نہ ہو، یعنی کہ مولا علی دنیا کی کامرانی یعنی کہ دولت عیش و عشرت، مولا علی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں۔ کہ دنیا میں مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں بھلے تمہیں یہاں کی کامرانی نہ نصیب ہو، لیکن یہ سب کام کرو گے تو میں آخرت کی تم سے ضمانت لیتا ہوں، لیکن یہ کرو گے تب